ایسے وقت میں ہماری بہنیں بالکل اپنے حال کو بے حال کر دیتی ہیں، حالانکہ جانتی ہو تم کتنی بڑی خوش نصیب ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کبھی کبھی سوال فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ سوال بھی فرمایا، اے میرے صحابہ صاحب اولاد کون ہے؟ اولاد والا کس کو کہا جائے گا؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اولاد والا تو اسی کو کہا جائے گا جس کے زیادہ اولادیں ہیں، جس کے زیادہ اولادیں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نا وہ اولاد والا نہیں ہے۔ کون ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا جس کے گھر میں اولادیں بچپنے کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ ہے صاحب اولاد، جس کی اولادیں بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہی حضرت معاذ ابن جبل ہیں۔ جانتے ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت معاذ کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ روایت نقل کر رہے ہیں، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کسی کے گھر سے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں، بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا یہ تینوں بچے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے والد والدہ کو جنت کے 8 دروازوں سے گزار رہے ہوں گے اور آواز دے رہے ہوں گے، اے ابا محترم، اے اماں محترم، آؤ جنت کے اس دروازے سے چلے جاؤ، آؤ جنت کے اس دروازے سے چلے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے 3 اولاد نہیں ہیں، صرف 2 اولادیں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر حضرت ایک اور صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 یا 2 اولادیں تو دنیا سے رخصت نہیں ہوئی، صرف 1 اولاد دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ اولاد جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے ماں اور باپ کو آواز لگا رہی ہوگی۔ اس لیے اگر اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے کبھی مایوس نہ ہوا کرو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کرو، آنسو نکل جائیں کوئی پرواہ نہیں، دل غمگین ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، جیسے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آقا کو صحابہ نے خبر دی آقا آپ کے لخت جگر دنیا سے رخصت ہو رہے، چنانچہ میرے اور آپ کے آقا آتے ہیں، حضرت ابراہیم دم توڑ دیتے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ آنسوؤں کی لڑیاں لگ گئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ وہیں تشریف فرما ہے اور بھی صحابہ وہاں موجود ہیں، سب کے دلوں میں خیال آیا ارے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آقا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بن گئی ہے، لہذا بات سمجھ نہیں آ رہی، میرے آقا سمجھ گئے کہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، فوراً میرے آقا نے آواز لگائی اور اونچی زبان سے کہا کہ دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے کہ اس کو ہم غمگین ہونے سے روک نہیں سکتے، آنکھوں کے آنسو ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں روک سکتے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے، جو ہمارا اللہ ہماری زبان سے سننا چاہتا ہے، اور وہ کیا سننا چاہتا ہے؟ ذرا سنو میرے بھائی میری بہنوں، ذرا سنو او اللہ کی نیک بندیوں، جب ہمارے گھروں سے کوئی بچہ بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یقیناً بڑا حادثہ ہے، یقیناً غم کی بات ہے، یقیناً آنسوؤں کی بات ہے، لیکن ذرا زبان کو اپنے قابو میں رکھو، جب یہ بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو روح نکالنے والے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، میرا اللہ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کے تم معصوم کو یا اس کے درخت کی شاخ کو یا اس کے پھل کو توڑ کر کے لے آئے ہو، یعنی میرے بندے کے معصوم کو لے کر کے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا نبی اللہ، ہاں یا الہ العالمین، ہم تیرے بندے کے ایک نور نظر کو لے کر کے آئے ہیں۔ میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی فرشتوں سے معلوم کرتا ہے اے فرشتوں کی جماعت، جب یہ بچہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، جب اس کی روح نکل رہی تھی یا روح نکل چکی تھی تو اس وقت ماں اور باپ کی زبان پر کیا تھا، ماں اور باپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ صرف تیری تعریف بیان کر رہے تھے، وہ صرف تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ میرا اللہ فرشتوں کی یہ باتیں
سن کر بڑا مسکراتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے جنت میں ان ماں باپ کے لیے ایک محل بنایا ہے اور اس محل کا نام میں نے بیت الحمد رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ بیت الحمد رکھا ہے۔ اللہ یہ محل کس کا ہے؟ یہ انہی ماں باپ کا ہے کہ جو اپنے بچوں کے دنیا سے رخصت ہونے پر صبر کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کے دنیا سے چلے جانے پر صبر کا دامن تھام لیتے ہیں۔ یہاں تک فرماتے تھے میرے آقا کہ جب کسی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو جائے اور زندگی کے کسی بھی حصے میں اس کو اپنے بچے کی یاد آئے اور پھر وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رضامندی پر راضی رہے تو اللہ ایسا ہی ثواب عطا کرتا ہے جیسا اس وقت عطا کیا تھا جب اس کا بچہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج ان باتوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ ہیں، ہماری بیویاں ہمارے شوہروں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم وقت پر دوائی دلوا دیتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر ایڈمٹ کرا دیتے تو ایسا نہ ہوتا، فلاں ہاسپٹل میں لے کر کے جاتے تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ شرکیہ لفظ ہیں، یہ شرکیہ الفاظ ہیں۔ ہاں اپنی احتیاط برتیے، آپ اپنے اسباب اختیار کیجئے، لیکن جو کچھ ہو گیا اب اپنی زبان پر یہ نہ لائیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو یہ شرکیہ گفتگو ہے، یہ اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ میرا اللہ سب جانتا ہے کس کو کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، کس کو کتنے دن کے بعد واپس بلانا ہے، اس لیے ناراض یا اپنے گھروں میں بگاڑ کرنے کی ضرورت نہیں، آپس میں قطع تعلق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسی حالت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں کہ ان کی گود میں بچہ رہتا ہے، جیسے کہ آج ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے علماء کے پاس لے کر کے آتے ہیں کہ اگر عالم کا ہاتھ سر پر رکھا جائے تو میرے بچے کی زندگی بن جائے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک بچہ ان کی گود میں رہا کرتا تھا۔ جب کئی دن ہو گئے تو میرے اور آپ کے آقا نے دیکھا وہ بچہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ صحابی حاضر نہیں ہو رہے۔ چنانچہ میرے آقا نے صحابہ سے عرض کیا اے صحابہ کی جماعت ذرا بتلاؤ وہ میرا صحابی کہاں ہے جو بچے کو لے کر کے آیا کرتا تھا۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ان کے غم میں وہ نڈھال ہیں، ان کی وجہ سے وہ آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا نے ان صحابی کو بلایا اور بلا کر کے اپنے پاس فرمایا ارے کیوں غم کرتے ہو، اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی ہے، لہذا غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جب تم کل قیامت کے میدان میں پہنچو تمہارا بچہ جنت کے دروازے سے تمہیں بلا رہا ہو، تمہیں آواز دے رہا ہو، تمہیں پکڑ کر کے لے جا رہا ہو؟ یہاں تک فرمایا ذرا سنیں میری مائیں بہنیں، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جن کا بچہ پیٹ کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا، یہ بچہ اپنی ماں کی نال پکڑ کر کے اس کو جنت میں کھینچ لے گا۔ ہماری مائیں بہنیں کی جو طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، او اللہ کی نیک بندیوں، اللہ نے تمہارا بڑا اجر رکھا ہے، یہ بچہ تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اس لیے اس کی وجہ سے کبھی گھر میں لڑائی اور جھگڑے نہ کیا کرو۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندو کیا فرما رہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی عورت کی پہچان کیا ہے، بہترین عورت کی پہچان کیا ہے؟ جب تمہارا شوہر تمہیں دیکھے، جب تمہارا شوہر گھر کے اندر آئے، تم اسے دیکھ کر کے مسکرا جاؤ، اس کا کھڑے ہو کر کے استقبال کرو، ہاں اس کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے او اللہ کی نیک بندیوں ذرا ایسا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم اگر گھر جنت نہ بن جائے تو پھر کہنا آج ہماری مائیں بہنیں ساری ٹینشنیں اپنے شوہروں کو سناتی ہیں، لیکن جیسے اپنے گھر پر پہنچتی ہیں ٹینشن ختم ہے، باہر کا کوئی آدمی آیا ہے ٹینشن ختم ہے، کسی پروگرام میں جاتی ہو ٹینشن ختم ہے، ساری ٹینشنیں صرف اور صرف شوہروں کے سروں پر لاتی ہو، اس کی وجہ سے تم نے اپنے گھروں کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے آقا نے اچھی عورت کی پہچان کہ جب شوہر اس کے سامنے پڑے تو اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکرا جائے۔ فرماتے تھے میرے آقا جب میاں بیوی
ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، میرا اللہ ان کو دیکھ کر کے مسکرا جاتا ہے، میرا اللہ ان کو دیکھ کر کے مسکرا جاتا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندیوں، پہلی نشانی میرے اور آپ کے آقا نے بتلائی کہ جب شوہر تمہاری طرف دیکھے تو تم دیکھ کر کے مسکرا جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا دوسری نشانی کیا ہے؟ جب شوہر اطاعت کرے، جب شوہر تمہیں حکم کرے تو تم اس کی اطاعت کرو، حکم کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کے حکم کو مانو، اپنے شوہر کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے حکم ماننے کی اجازت نہیں۔ لہذا اللہ کے بعد درجہ شوہر کا، اس لیے شوہر کے لیے جب وہ تمہارے لیے کوئی حکم کرے فوراً اس کے حکم کو بجا لاؤ، فوراً اس کی اطاعت کرو۔ ہاں جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، ارے اگر وقت ہوتا تو ضرور گفتگو کرتا کہ اطاعت کا حق کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، حالانکہ مجھ سے پہلے یا مجھ سے پچھلے جلسوں میں آپ نے گفتگو سنی ہوگی، لیکن ذرا سنو اطاعت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا صحابی ہے، اللہ کے نبی کا نیک صحابی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے گھر کے اندر گیا، بڑی محنت مزدوری کی، بڑا میں نے کام کیا، میں اپنے گھر کے اندر پہنچا، میں تھکا ہوا تھا، میں بالکل تھک کر کے ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے اندر پہنچا میں نے اپنی بیوی کو کہا محترمہ ذرا میرے لیے پانی لے کر کے آئیے۔ محترمہ بڑی تیزی کے ساتھ گئی ہیں، کاسے میں پانی لے کر کے آئی ہیں، لیکن جیسے پانی لے کر کے آئی دیکھا شوہر تو ہاں نیند کے اندر جا چکا ہے، شوہر تو ہاں سو چکا ہے۔ اب محترمہ کی ہمت نہیں کہ کھڑے ہو کر کے اس کو جگا دو یا پکڑ کر کے اسے ہلا دو کہ آپ کھڑے ہوئیے، لاٹ صاحب ہو، ہاں مجھے پانی کا حکم کر کے خود سو رہا ہو۔ نہ اللہ کی نیک بندیوں، جیسے ہی شوہر کو دیکھا کہ میرے شوہر کو نیند آ گئی ہے، آپ پیالہ لے کر کے کھڑی رہی اور پوری رات اس پانی کو لے کر کے دونوں پاؤں پر کھڑی رہی۔ یہ بھی گوارا نہ کیا کہ ان کو اٹھا دوں۔ جب تہجد کے وقت شوہر کی آنکھ کھلی، بیوی کھڑی ہوئی ہے، فوراً بیٹھ گئے، او اللہ کی نیک بندی مجھے جگا کر کے تو نے پانی مجھے کیوں نہ دیا، کیوں اتنی پریشانی اٹھائی، کیوں اتنی مصیبت اٹھائی کہ پوری رات میری خدمت کے لیے کھڑی رہی۔ اور اللہ کی نیک بندی آج تو نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے، آج تو نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے۔ کہا کہ نانا یہ تو میرے اوپر فرض ہے تمہاری خدمت کرنا، تمہارے حکم کو ماننا، تمہاری اطاعت کرنا۔ تم نے مجھے پانی کا حکم دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میں سو جاؤں تو مجھے جگہ دینا۔ میں پانی لے کر کے آئی لیکن آپ سو چکے تھے، آپ کے حکم کو مکمل کر کے میں کیسے آرام کر سکتی تھی، میں اس حکم کو مکمل کیے بغیر اپنے بسترے پر کیسے جا سکتی تھی۔ یہ ہے اطاعت کا طریقہ۔ خیر واقعہ بڑا لمبا ہے، میں اور آگے نہیں جاتا۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، دوسری بات میرے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ نیک عورت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب شوہر تمہیں کوئی حکم کرے، جب شوہر تم سے کوئی حکم کرے تو فوراً اس کی اطاعت کرو، فوراً اس کے حکم کو مانو۔ اسی طریقے سے فرمایا عورت کی اچھی ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے، ذرا سنیں میری مائیں بہنیں، تیسری نشانی کیا ہے؟ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا جب شوہر گھر سے نکل جائے تو تم اس کے مال کی حفاظت کرو، تم اس کی عزت کی حفاظت کرو، یعنی جو کما کر کے جوڑ کر کے وہ تمہارے سپرد کر کے گیا ہے اس کی ایک ایک پائی کی حفاظت کرو۔ اسی طرح تم ساری کی ساری اس کی عزت ہو، اس کی عزت کی حفاظت کرو۔ تمہارے چہرے کو تمہارے شوہر کے علاوہ کوئی نہ دیکھے، تمہارے بدن کو تمہارے شوہر کے علاوہ کوئی نہ دیکھے، تمہارے بدن کی خوشبو کو تمہارے شوہر کے علاوہ کوئی نہ محسوس کرے۔ فرماتے تھے آقا کہ اگر کوئی عورت شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگاتی ہے، جہاں تک بھی خوشبو جائے گی وہاں تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور یہ عورت جس کے بدن کی خوشبو دوسرے مرد محسوس کریں، فرماتے تھے میرے آقا
ایسی عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگ پائے گی، ایسی عورت کو جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہو پائے گی۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، لیکن آج ذرا میں اور آپ اپنے گھروں کا حال دیکھیں، مائی بہنیں، ماپی کے ساتھ تم سے گفتگو کرو، اپنے شوہروں کے سامنے میلی کچیلی رہتی ہو، اور جیسے ہی معلوم ہو جائے تمہیں کہیں جانا ہے، چاہے تمہیں کرائے پر میک اپ لانا پڑے، چاہے تمہیں ادھار لانا پڑے، چاہے تمہیں اپنی نن سے مانگنا پڑے، چاہے اپنی دیورانی جٹھانی سے مانگنا پڑے، لیکن مانگ کر کے میک اپ کرو گی اور دوسروں کے پروگرام کو اچھا کرو گی۔ لیکن اپنے شوہروں کے سامنے تمہیں ڈھنگ سے منہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھروں کے یہ حال ہے۔ معذرت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، پھر شکایتیں کرتی ہماری طرف نہیں دیکھتا، دوسری طرف زیادہ دیکھتا ہے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، ذرا اپنی غلطیوں کو بھی سنوارا کرو، ذرا اپنی غلطیوں کو بھی اپنے اندر سے ختم کرو۔ اس لیے تیسری عورت کی نشانی کیا ہے؟ تیسری نشانی اچھی عورت کی، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جب تیرا شوہر تیرے گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت کی حفاظت کر، جب تیرا شوہر تیرے گھر سے چلا جائے تو اس کے مال کی حفاظت کر، یہاں تک کہ تیرے گھر میں کوئی ایسا بندہ آئے جو غیر محرم ہو، اس کو آنے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، اگر کسی کو تیرا شوہر ناپسند کرتا ہے تو شوہر کے بعد اگر وہ تیرے گھر کے اندر آتا ہے اس کو گھر میں بٹھانے کی اجازت نہیں، اس کو شوہر کے بستر پر بٹھانے کی اجازت نہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ہاں بہنیں ذرا سنیں، آج ہمارے بھائیوں کی تمہارے بھائیوں سے جھگڑا رہتا ہے، تمہارے بھائیوں سے نہیں بنتی ہے، لیکن جیسے تمہارا شوہر گھر سے باہر گیا تم فوراً اپنے بھائیوں کو بلا کر اپنے گھر میں بٹھاتی ہو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، میرے آقا نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کی مثال تمہیں دیتا چلوں، آپ سنیں گے، آپ تعجب کریں گے۔ اللہ کے نیک بندو، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی ہو کون ہے؟ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مختصر گفتگو کرنے چلا، فتح مکہ کا موقع ہے جہاں بہت سارے دشمنان اسلام کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے شوٹ آؤٹ کے آرڈر ہوئے، ان میں سے ابو سفیان کا نام بھی ہے کہ ابو سفیان جہاں بھی ملے فوراً پکڑ کر کے یا تو زندہ لایا جائے یا جیسے بھی تمہیں ملے لے کر کے لایا جائے۔ چنانچہ تمام کے تمام اکثر صحابہ ابو سفیان کے پیچھے لگ گئے، حالانکہ انہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ لیکن میں جو تمہیں اپنے موضوع کے تعلق سے گفتگو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابو سفیان مکے سے دوڑے ہیں اور سیدھے مدینہ المنورہ میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پر پہنچے ہیں۔ کنڈی کھٹکھٹائی، بیٹی نے دروازہ کھولا، جیسے ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی کا بسترا بچھا ہوا ہے، آپ ان کی چارپائی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ام حبیبہ فرماتی ہیں ابا جان ذرا رک جائیے، اور آپ اللہ کے نبی کے بسترے کو اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر کے کہتی ہیں اب بیٹھ جائیے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان فرماتے مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی اور میں نے کہا او میری رملہ، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، تو میری بیٹی ام حبیبہ ہے، لیکن یہ میرا بستر کیوں سکوڑ دیا گیا، یہ میرے نیچے سے بستر کیوں ہٹا لیا گیا؟ ذرا سنیں کیا جواب دیا تھا حضرت ام حبیبہ نے۔ فرمایا تھا اے ابو سفیان تم میرے والد محترم ہو لیکن میرا شوہر تمہیں ناپسند کرتا ہے، تم ابھی ایمان کے اندر نہیں آئے ہو، اس لیے تمہیں اجازت نہیں کہ تم میرے شوہر کے بسترے پر آ کر کے بیٹھو، حالانکہ تم میرے باپ ہو، حالانکہ میں تمہاری لخت جگر ہوں، لیکن میرا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا، اور جب تک پسند نہیں کرے گا جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ او اللہ کی نیک بندیوں، اس طرح کی مثال کبھی دی ہم نے نہیں دے سکتے۔ اس لیے میری مائیں بہنوں، تین نشانی نیک عورت کی، تین نشانی نیک عورت کی کہ جب اس کا شوہر دیکھے تو مسکرا جائے، جب اس کا شوہر حکم کرے تو اطاعت کرے، جب اس کا شوہر گھر سے نکل جائے تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، ہاں اس کی ایک ایک پائی کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر چلا گیا، یہ شوہر کچھ قیمت رکھ کر کے بھول گیا، اب اپنی مرضی سے خرچ کرو یا جیب سے نکال کر کے خرچ کرو، کسی کے بھی نام لگ جائے گا، ہاں
ہاں نکالے میں نے ہیں، لیکن شوہر کو معلوم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتا نہیں میری جیب میں کتنے پیسے رہتے ہیں، نکال لوں گی چپ چاپ اور خرچ کروں گی، یا کچھ پیسے مجھے کھانے کے لیے دے کر کے گیا ہے۔ او اللہ کی نیک بندیوں، اپنے شوہروں کے مالوں سے کبھی ہم اپنے بھائیوں کو دیتی ہیں، کبھی اپنی بہنوں کو دیتی ہیں، ماں آ جائے تو کبھی ان کو دے دیتی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان چیزوں نے ہمارے گھروں کو جہنم بنایا ہوا ہے، ان چیزوں نے ہمارے گھروں کو جہنم بنایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کی نیک بندیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ تینوں نشانیاں میری بہنوں کے اندر اللہ پیوست کر دے۔ اللہ میری بہنوں کے اندر یہ تینوں نشانیاں لے کر کے آ جائے کہ جب وہ شوہر کو دیکھیں تو مسکرائے، جب شوہر گھر سے نکل جائے تو اس کی عزت و مال کی حفاظت کرے، جب شوہر ان کو حکم کرے تو وہ اطاعت کرے۔ اس لیے اللہ کی نیک بندیوں، یہ نیک عورت کی نشانی ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا اے اللہ کے نیک بندو، پھر مردوں کو حکم ہو رہا ہے اگر تمہارے گھر میں نیک عورتیں ان خاصیتوں کی حامل مل جائیں، تمہارے گھر کی عورتوں میں یہ خاصیتیں ہوں، تو پھر اپنے شوہروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کی قدر کریں، اپنی بیویوں کی عزت کریں، اپنی بیویوں کی ناقدری نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر گھر کی عورت تیز ہے تو مرد اوقات میں رہتا ہے، اور اگر گھر کی عورت نیک ہے تو شوہر اس پر سوار رہتا ہے، اگر گھر کی عورت اچھی ہے تو شوہر اس پر ڈنڈا لے کر کے کھڑا رہتا ہے۔ خبردار اگر نیک عورت پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، خبردار اگر نیک عورت کو اپنے گھر کی نوکرانی بنانے کی کوشش کی، خبردار اگر نیک عورت پر تو نے ظلم کیا، خبردار اگر نیک عورت کو تو نے اگر تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے تجھے نیک عورت دی ہے تو تیرے اوپر فرض ہے کہ ایسی عورت کی قدر کر، ایسی عورت کی عزت کر، ایسی عورت کی تمام کی تمام چیزوں کا خیال کر۔ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ تیز عورتوں سے ڈرتے ہیں لیکن نیک عورتوں پر ہم ظلم کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ نیک عورتوں کی نیکیوں کا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے؟ وہ بیچاری صبر کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ہم اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اس کی نیکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ہماری پٹائی کو جھیل لیتی ہے، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور الٹی سیدھی گالیاں جو بھی منہ میں آتی ہیں ہم اپنی بیویوں کو بکتے ہیں۔ آج نہ جانے کتنے شوہر ایسے ہیں کہ انہیں اپنی بیوی سے عزت سے بولے ہوئے کئی زمانے ہو گئے، زمانے نہیں بلکہ پوری زندگی گزر گئی، کبھی عورت کو عزت کے الفاظ سے پکارا ہو، کبھی عزت کے لفظوں سے پکارا ہو، ہمیشہ تو طلاق زبان پر رہتا ہے، ہمیشہ گالیاں زبان پر رہتی ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، جس طریقے سے دوسروں کو گالی دینا گناہ ہے، اسی طریقے سے اپنی بیویوں کو بھی گالی دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آج ہم بیویوں کو گالی دینا اپنا ہنر سمجھتے ہیں، اپنی طاقت سمجھتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھانا ہم یہ اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ سنا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، بالکل ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جاہلیت کا موقع ہے۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے وہ جاہل ہے، وہ ایمان سے دور ہے۔ ہاں فرمایا کہ اگر تم کوئی ایسی غلطی دیکھو کہ جو تم سے برداشت سے باہر ہو جائے، جب تم اپنی بیویوں کی کوئی ایسی غلطی دیکھو کہ تم اس کو برداشت نہ کر سکو، تو پھر میرے اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے، اس کا بھی طریقہ بتلایا۔ یہ میں تم سے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں، اپنے گھر کو سنوارنے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے دیکھا کہ میری بیوی نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو برداشت سے باہر ہے، کیا فرمایا؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی بیوی کو بٹھا کر کے سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے۔ علماء سے معلوم کرو کیا فرماتے ہیں، فَعِظُوهُنَّ، اپنی بیوی کو نصیحت کرو، بٹھا کر کے سمجھاؤ۔ انسان ہے سمجھ جائے گی، بیوقوف نہیں ہے سمجھ جائے گی، عقل سلیم رکھتی ہے سمجھ جائے گی۔ اس لیے پہلا طریقہ بتلا رہے قرآن کریم، اگر تم اپنی عورتوں کے اندر کوئی غلطی دیکھو، اگر
اگر تم اپنی عورتوں میں کوئی ایسا کام دیکھو کہ جس سے تمہاری غیرت کو زیادہ سے زیادہ غصہ آئے تو فرمایا پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے فَعِظُوهُنَّ، اپنی بیوی کو نصیحت کرنا ہے، اپنی بیوی کو بٹھا کر کے سمجھانا ہے، انشاءاللہ العظیم سمجھے گی۔ لیکن فرمایا اگر تیری نصیحت سے بھی اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوسرا طریقہ بتلایا وَاهْجُرُوهُنَّ، اپنے بستر کو الگ کر لے، اپنے سونے کو الگ کر لے، کروٹ لے کر کے لیٹ جا۔ اگر عزت والی ہوگی تجھ سے محبت کرے گی تو تیرے اس غصے کو برداشت نہ کر سکے گی، اگر تجھ سے محبت کرتی ہوگی تو تیری اس بے رخی کو برداشت نہیں کرے گی، فوراً پیروں میں پڑ کر کے معافی مانگے گی، اور اگر تجھ سے محبت نہیں ہے تو تو کہیں پڑا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے دوسرا طریقہ بتلایا وَاهْجُرُوهُنَّ، اپنے بستر کو الگ کر لے، اپنے سونے کے طریقے کو بدل لے، ایسا طریقہ اختیار کر جو تیری بیوی پر زور پڑے۔ اگر تجھ سے محبت کرتی ہوگی تو معافی مانگے گی، اگر تجھ سے محبت کرتی ہوگی تو غلطی کا احساس ہوگا۔ کیا فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ، اور پھر فرمایا اگر اس کے ان چیزوں سے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر ان دو چیزوں سے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر ہلکی پھلکی پٹائی کی بھی اجازت ہے، پھر ہلکا پھلکا ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن نصیحت کر رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، آج میں اور آپ اس کا الٹا کرتے ہیں، غلطی دیکھی پہلے پٹائی کرتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر الگ جاتے ہیں۔ آج ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے سمجھائیے، پھر الگ ہوئیے، پھر اگر بات سمجھ نہیں آ رہی وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی پٹائی کر دیجئے۔ اور ہلکی سی پٹائی کا مطلب چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، ہلکی سی پٹائی کا مطلب کہیں پر بھی نشان آنے کی اجازت نہیں، کہ بدن کے کسی حصے میں ایسی پٹائی نہ ہو کہ اس کے بدن پر نشان آ جائے، ہلکی پھلکی اجازت ہے۔ لیکن یا تو ہمارے لوگ ہلکی پھلکی جانتے ہی نہیں، جانتے ہیں تو پھر ایسی جانتے ہیں کوہنی کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، سیدھی ہاسپٹل کے اندر ہے، جانتے ہیں تو پھر ایسی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے اللہ اپنے قرآن کے اندر فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اگر وہ تمہاری نصیحت سے سمجھ گئی ہے، اگر تمہارے بستر الگ ہونے سے سمجھ گئی ہے، اگر وہ تمہاری ہلکی پٹائی سے سمجھ گئی ہے تو پھر اس کو مارنے کے بہانے تلاش نہ کرو، اس کو چھوڑنے کے بہانے تلاش نہ کرو، اس کو بھگانے کے بہانے تلاش نہ کرو کہ درا سی غلطیوں کو بڑی بنا کر کے ان پر ظلم کرو، اجازت نہیں ہے۔ کیا فرما رہا میرا اللہ؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اگر تم اپنی بیوی کے بڑے ہو تو اللہ تمہارا بڑا ہے، اگر تم بیوی پر بہانے بنا کر کے ظلم کرو گے تو پھر اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں، بیویوں پر چہرے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، بدن پر ایسی مار لگانے کی ضرورت نہیں کہ جس سے نشان پڑ جائیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، پھر فرمایا اگر اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نصیحت بھی کر لی، بسترا بھی الگ کر لیا، یا اسی طریقے سے ہلکی پھلکی سی پٹائی بھی کر دی، تب بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ۔ کیا فرما رہا ہے میرا اللہ؟ اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے سارے طریقے اختیار کر لیے، تو پھر ایک بڑا اپنی بیوی کی طرف سے اور ایک بڑا اپنی طرف سے، یا کئی بڑے اپنی بیوی کی طرف سے اور کئی بڑے اپنی طرف سے، دونوں کو بٹھائیے، دونوں کے سامنے بات رکھیے اور کہیے کہ ان دونوں کو سمجھائیں، یہ ذرا بڑا لڑتے ہیں، بڑا جھگڑتے ہیں، ان دونوں کو سمجھاؤ۔ چنانچہ فرما رہا ہے میرا اللہ حکمًا من اہلہ وحکمًا من اہلہا، ہاں میرا اللہ فرما رہا ہے اگر یہ دونوں بیٹھنے والے، اگر یہ برادری والے، اگر یہ لڑکے والے، اگر یہ لڑکی والے، اگر دونوں یہ کوشش کریں کہ ہم ان کے درمیان میں صلح کرائیں گے تو میرا اللہ ان کی مدد کرے گا،
میرا اللہ ان کی مدد کرے گا. لیکن اگر بیٹھنے والوں کی نیت نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں صلح ہو تو پھر میرا اللہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. آج ہم نے حالات بگاڑ رکھے ہیں، یہاں تک کہ پہلے لڑکی والے 10 لاکھ مانگتے ہیں، لڑکے والے کہتے نہیں ہم تو 5 دیں گے، نہیں ہم تو 3 دیں گے. آج ہماری پنچایتوں میں صلح کی باتیں نہیں ہوتی، ہمارے بڑے صرف فیصلوں کی بات کرتے ہیں. اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لڑکی والوں سے فیصلہ کرانے والے طے کر لیتے ہیں کہ تجھے 10 لاکھ دلاؤں گا لیکن 50,000 تجھے مجھے بھی دینے پڑیں گے، 1 لاکھ تجھے مجھے بھی دینے پڑیں گے. جب ایسے ہمارے ٹھیکیدار ہو جائیں، جب ایسے ہمارے برادریوں کے بڑے ہو جائیں، ہمارے کنبے خاندان والے ایسے ایسے پیسے لینے والے ہو جائیں تو پھر اس معاشرے کا اللہ مالک ہے، پھر اس معاشرے میں صلح نہیں ہو سکتی. اس لیے جو بھی کبھی بھی اللہ ہمیں کسی کی صلح کا موقع دے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے درمیان میں صلح ہو جائے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو جس طریقے سے ہم انشاءاللہ العظیم جس شریعت کو مانتے ہیں، ہمارے گھر کو شریعت نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے. تو اگر جس طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے ہم اس طریقے سے قرآن پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمارے گھر جنت ہوں گے، اللہ جہنم سے بچا کر کے رکھے گا. اس لیے ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر کو اسلام کے مطابق چلائیں گے، شریعت کے مطابق چلائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.